جی تو ہم شروع کرتے ہیں. آج غزل نمبر 99 ہے جس کا مطلب ہے کہ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. کہتے ہیں واہ کہ خست بمعنی کنجوسی، سوء ظن یعنی بدگمانی. کوثر بہشت میں ایک حوض ہے، اور ساقی کوثر بمعنی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل کے دو معنی ہیں، یعنی گزرا ہوا دن جو آج کی ضد ہے، اور یوم قیامت یہاں دوسرا مفہوم مراد لیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساقی سے خطاب ہے کہ تو مجھے اس خیال سے آج شراب نہیں دیتا کہ جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں شراب طہور نہیں پلائیں گے. اس خیال کو دماغ سے نکال دے، کیونکہ یہ خیال ساقی کوثر کی فیاضی کے باب میں سراسر سوء ظن پر مبنی ہے. بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت آپ اپنے غلاموں کو اپنے فیض سے محروم رکھیں؟ بنیادی تصور حسن طلب شراب. جی بابر جی بھائی. جی انگریزی شرح جو ہے اس کی یہ ہے کہ فار دا سیک آف ٹمورو وی شوڈ ناٹ لیسن آور ڈرنکنگ ٹوڈے. If tomorrow is the day of judgment and we believe that those who do not drink will get the wine of paradise, we are disrespecting the cupbearer of paradise, for we are saying that the cupbearer is discriminating and gives the wine only to those who do not drink. If tomorrow is the day of judgment, the day we face God, then this argument is disrespectful to God, in whom alone resides the judgment concerning who does and who does not get the wine. He is indeed the cupbearer of paradise. This is a typical argument by a drunkard who is justifying his next glass of wine. جی اچھا الفاظ اس میں جو پہلی لائن ہے اس میں خصت جو لفظ آ رہا ہے، خصاصت بھی کہتے ہیں، دو طرح سے اس کا وہ بنایا جاتا ہے انفینیٹیو، اور اس میں پھر یہ کہ آپ فعالا کے وزن پہ ڈال کر اس کے بیچ میں دونوں سین کے بیچ میں ایک الف ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر وہ سین جو ہے وہ مشدد آ جاتا ہے. کنجوسی کے فارم میں ہے، یعنی کسی چیز کو کم رکھنا یا کم دینا، کہیں پر بھی کمی کرنا، اس فارم میں آتا ہے یہ. پھر شراب کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ شرابہ سے آتا ہے ٹو ڈرنک، اور اس میں یہ ہے کہ جب فعال کے وزن پر آتا ہے تو کوئی بھی چیز پینے والی بیسکلی، یعنی جو اس کا جنرل مطلب ہوتا ہے اس لفظ کا، وہ شراب کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے شرابن طہورا، تو یعنی جو ایک بہت ہی پاک ایک شراب ہے، تو وہاں پہ مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے مشروب. اچھا فارسی میں جو اس وقت ماڈرن فارسی ہے اس میں شراب کے لیے، الکوہول کے لیے، الکوہولک ڈرنکس کے لیے جنرلی استعمال کرتے ہیں مشروب. حالانکہ آپ دیکھیے کہ مشروب بھی مفعول کے وزن پر وہی جی ڈرنک ہے، یعنی کوئی چیز جو پی جائے، یعنی وہ اس میں آ جاتی ہے، یعنی مفعولی فارم میں آ جاتی ہے، آبجیکٹو فارم میں آ جاتی ہے. تو لیکن وہی کہ پھر اس کی اسپیسیفک میننگ لے گئی ہے یہاں پر. تو اور پھر دوسری لائن میں آتا ہے سوء ظن. اچھا سوء کا مطلب ہوتا ہے برا، اور ظن از یعنی کسی چیز پر شک ہونا، کہیں پر انشور ہونا، شیورٹی نہ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں ظن. بہت سے اور الفاظ کی طرح ظن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو نون ہے وہ مشدد ہے، جیسے حق، جیسے رد، جیسے اور بہت سے عربی کے الفاظ ہیں. نون یہاں پر مشدد آتا ہے، یعنی اس پر تشدید ہے، وہ ڈبل ہے. اور اسی لیے جب اس کو ہم کنجوگیٹ کرتے ہیں مختلف فارمولاز میں، جیسے فعیل کے وزن پر زنین استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کو شک ہے اور جس پر شک کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مظنون. تو اس طرح سے زن استعمال ہوتا ہے. اور سوء ظن یا پھر سوء کے مقابلے میں آتا ہے حسن استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خوبصورتی یا اچھائی کے فارم میں. تو سوء ظن ورسز حسن ظن. تو یہاں پہ یہ سوء ظن کی بات ہو رہی ہے. آگے جا کے لفظ آتا ہے ساقی. ساقی جو لفظ ہے عربی کا فاعل کے وزن پر بہت ہی سادہ سا فارمولا ہے، سقایا سے. سقایا یعنی پانی پلانا، سیراب کرنا. اور خود لفظ سیراب جو ہے وہ فارسی کا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں سیر، آب، سیر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرنا، اور آب یعنی پانی سے پیٹ بھرنا، تو سیراب کرنا. تو سقایا اس کا عربک ہے، اور پلانے والا، پانی پلانے والا یا ان جنرل پلانے والا، اس کو کہیں گے ساقی فاعل کے وزن پر. اور پھر کوثر جو لفظ ہے، ظاہر ہے کہ کوثر ایک یہاں پہ ایک پراپر ناؤن مانا جائے گا، ایک نام ہے ایک حوض کا، اور جو اس کے ایک مطلب ایک ریلیجس اور ایک اس کی امپورٹنس ہے، قرآن کا سورہ ہے اسی نام پر.
everything. لیکن خود جو لفظ ہے وہ کھسارا سے نکلتا ہے، اور کھسارا کا بیسک مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، کسی چیز کا ازدیاد ہونا، کسی چیز کی فراوانی ہونا. اور کوثر جو فعل وزن پہ جب چیزیں آتی ہیں تو وہ مطلب کسی چیز کی ابنڈنس کو دکھاتا ہے، یعنی اس کی حد نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اس فارم میں جب آتا ہے تو اس کو کوثر کہتے ہیں. تو یہاں پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی جو قرآنی صورت بھی ہے جس میں کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو وہاں پہ جو کوثر ہے یعنی ہم نے تمہیں ایسا خیر عطا کیا ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا خیر عطا کیا ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. کثرت جی کے تو کثرت بھی اسی سے نکلتا جی ہے. کثرت اور مطلب یہ کہ اس میں ایک نیور اینڈنگ ایسپیکٹ اس کا ہے موجود. یعنی ہاں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوگا، جیسے کوئی ایک چشمہ ہے جو پھوٹ رہا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ساقی کوثر جو ہے وہ اسپیسیفک، ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یعنی جو کوثر جو حوض ہے، جب پراپر ناؤن اس کو بھی لیتے ہیں، اور ساقی کوثر بھی پھر پراپر ناؤن ہوتا ہے، وہ ریفرنس ٹو امام علی، کیونکہ کوثر جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ حوض جو ہے وہ رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساقی جو ہیں وہ حضرت علی ہیں. اور اس میں اس باب میں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ باب کا مطلب یعنی ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں یہاں پہ اس معنی میں لیا گیا، لیکن اصل میں باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. یہ اب ہم جانتے ہیں. تو آپ مطلب کس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ ان کے سلسلے میں باب کیسے ہو گیا؟ یعنی آپ جب ایک جگہ سے کسی ایک موضوع کی طرف انٹر کر رہے ہیں، کسی موضوع میں آپ انٹرنس لے رہے ہیں، اس میں ورود کرنا، فارسی میں بھی سر یوز کرتے ہیں ورود، خیردان مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں سرا کہتے ہیں کہ جب کسی ایک موضوع میں آپ ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں ہم ورود کر رہے ہیں، یعنی اس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. تو وہ انٹرنس جو ہے وہ باب ہے یہاں اس فارم میں لیا جائے. اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے حضرت علی کے بارے میں حدیث ہے رسول اللہ کی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، باب ہیں. تو یہاں ساقی کوثر کے حساب سے انہوں نے بالکل باب استعمال کیا ہے. باب ہے. بالکل، یہ میں ایڈ باب کرنے ہی والا تھا کہ اور اس غزل کی ایک خاصیت جو ہے، جو میں نے ریئلائز کیا اس کو دوبارہ جو بھی پڑھ رہا تھا، تو وہ یہ کیا وہ کہ ایک تو یہ تھا کہ کئی شارحین میں جو ہے وہ کسی نے حضرت علی کو کہا ہے ذاکر کوثر، کسی نے رسول اللہ کو کہا ہے، اور کسی نے خود اللہ کو کہا ہے. تو یہاں پہ یہ کنفیوژن تھا کہ غالب کیا مین کر رہے تھے. تو پھر جب میں نے اس غزل کو پوری طرح سے اس کا مطالعہ کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس میں جو سب سے نمایاں فلسفہ ہے وہ فلسفہ رجت ہے، یعنی کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون. جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں لوٹتی ہے. تو اگر آپ مطلع اور مقطع کو دیکھیں بالکل تو یہ کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ساقی کوثر سے اور ختم ہوتی ہے بوتراب پر. تو اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ غالب جو ہے وہ خود کو بندہ علی کہتے تھے، بالکل، اور ان کو عقیدت تھی ان سے. تو یہ میرے خیال سے غالب نے حضرت علی کو ہی ساقی کوثر مانا ہے یہاں پہ. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنا نام بھی جو غالب رکھا ہے وہ اسی لیے کیونکہ اپنا یعنی تخلص غالب رکھا ہے، کیونکہ نام اسد اللہ تھا. اور مطلب ان کو اگر نہ معلوم ہو تو اسد اللہ یعنی خدا کا شیر، اور یہ حضرت علی کا لقب ہے. اور اس کے مقابلے میں غالب کا مطلب ہوتا ہے جو غلبہ کر لے، ہر ایک پہ کنٹرول کر لے، اوور پاور کر لے ہر ایک کو. اور اسی لیے حضرت علی کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے. تو اٹس ناٹ بائی چانس کہ ان کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے اگر غزل کی طرف آتے ہیں تو اس میں کئی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں شعر میں کہ آج شراب میں کنجوسی نہ کر کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ کل کے لیے باقی نہ رہ پائے گی. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں. پھر دوسری طرف اگر دیکھیے کہ آج شراب میں کنجوسی اس وجہ سے مت کر کہ تو مینوشی کے لیے کل ملنے والی سزا سے خائف ہے. پھر تیسری چیز دیکھیے کہ آج شراب میں کنجوسی نہ کر کیونکہ اگر آج پی لی تو جنت میں محروم رہ جائے گا. اور یا پھر سراسر دھمکی ہے کہ اگر کل اپنی خیر چاہتے ہو تو للہ آج شراب میں کنجوسی نہ کرو کیونکہ ساقی کوثر برا مان جائیں گے. تمہاری اس کنجوسی پہ ساقی کوثر برا مان جائیں گے. تو اب کیونکہ ان کی سخاوت بے اعتمادی جو ہے تمہاری ان کی سخاوت پہ ایک حرف پیدا کر دے گی. گناہ ہے. ہاں بالکل. تو غالب نے کئی جگہ پر ساقی کوثر کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے، غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے. بڑی عمدہ بات ہے
کہ اگر لفظ کوثر کو اس کے اگر رعایتی اور اصطلاحی معنی میں یا استعاراتی پیرائے میں اگر دیکھا جائے، یعنی کثرت کے معاملے میں، تو جو اردو شاعری کا جو میں نوشی، میں خار، بادا و مینا، اس کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے بلا نوشی. جی بلا نوشی کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور بڑی اس کے اوپر اس کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے اردو شاعری میں. تو ساقی کوثر یعنی یہ کہ کثرت سے پلانے والا، کثرت سے سقائی کرنے والا. اور چونکہ وہ کثرت سے سقائی کرنے والا ڈیوائن ہے، اس کی ڈیوینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حال میں پلانا نہیں چھوڑے گا. تو اب وہ چاہے یہ ہو، مطلب عالم موجود ہو یا روز قیامت ہو، تو جو ہے وہ ساقی کوثر کی نیابت میں ہے یہاں. واہ واہ واہ، بہت اچھا نقطہ ہے. بالکل نا. تو ساقی کا بھی ڈیوائن ویلیو اس میں انکارپوریٹ کر دیا ہے غالب نے. اگر ذرا سا اگر مطلب اس طرح سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساقی کو بھی کوئی معمولی چیز غالب نہیں گردانتے. بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت عمدہ. چلیے میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. علی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ معشوق کو یا تو ہماری خاطر ایسی عزیز تھی کہ اگر بالفرض فرشتہ بھی ہمارے نسبت کوئی گستاخی کرتا تو اس کو گوارا نہ ہوتی، اور یا اب ہم کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. دوسرے عمدہ معنی یہ ہیں کہ اس شعر میں آدم اور فرشتوں کے اس قصے کی طرف بھی اشارہ ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ دنیا میں اس شخص یعنی اس نوع کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو اس میں فساد و خونریزی کرے گا. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو دنیا میں اس شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس میں فساد و خونریزی پیدا کرے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں. پھر آدم سے ان کو زد دلوائی اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. غالب کہتے ہیں کہ ہم آج دنیا میں کیوں اس قدر ذلیل ہیں، کل تک تو ہماری ایسی عزت تھی. بنیادی تصور مجدد شرف آدم. Why are we contemptible today when only until yesterday it was deplored the disrespect of angels in our honor? On the day of creation, God told the angels to bow down to Adam. Such was the respect accorded to humans when it all began. The poet asks, why then have we as a race become so despicable and base? He concludes that this, of course, is all our own doing. The poet is asking us to reflect on how mankind has deteriorated. اچھا، اس میں الفاظ جو آ رہے ہیں ذلیل لفظ ہے جس پہ اکثر بحث ہوتی ہے کہ جیم اور زے کے فرق سے کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کے وزن پر جو ایڈجیکٹیوز بنتے ہیں وہ ایک طرح کا ٹھہراؤ دکھاتے ہیں. کسی بھی جو بھی صفت ہے یا جو بھی کیریکٹرسٹک ہے جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ فعیل کے وزن میں آتا ہے تو اس میں یعنی ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک پرماننسی آ جاتی ہے. اور وہ ہمیشہ پرماننس اس طرح کے یعنی اس کے پرماننٹ ہونے پر زور نہیں ہے بلکہ اس کے اسموتھ ہونے پر زور ہوتا ہے فعیل میں all the way. تو اس میں یہ کہ ذلت سے نکلتا ہے، اور ذلت یعنی جس کو فارسی میں خاری کہتے ہیں، اور اس میں واو جو ہے وہ سائلنٹ ہے بائی دا وے. تو خاری یا پھستی اس فارم میں آتا ہے، اور اس سے جب ذلیل کہتے ہیں کہ یعنی ایک ایسی سچویشن میں انسان آ جائے، ایک ایسی حالت میں آ جائے کہ جہاں پر اس کی وہ جو ذلت کی جو کیفیت ہے وہ اس میں ایک پرماننس آ گیا ہے. تو ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. اچھا، اس کا جو عربک ہوگا پسند کا وہ حب سے لیا جاتا ہے، یوزلی حب کے روٹ سے، اور حبیب اور محبوب اور اس طرح. اور اس سے یعنی فارسی میں بھی جو اس سے یہ ایز اے سفکس بھی آتا ہے بہت سے الفاظ میں، جیسے مشکل پسند قسم کے الفاظ. اور دوسری طرف اس کا جو اس سے اور جو صفات بنتی ہیں وہ ایک جیسے ہے پسندیدہ عیدیں لگا کے اس میں.
یعنی جو چیز پسند کی جائے. اچھا گستاخ جو لفظ ہے اس کو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے غلطی سے گستاخ کہتے ہوں آج کل, وہ زیادہ اردو بنانے کے چکر ہائپر میں کریکشن. ہائپر ایگزیکٹلی ہو جاتا ہے, لیکن دس از گستاخ ود اے گ ان دا بگننگ. اور گستاخ کا بیسک مطلب ہوتا ہے نڈر, یعنی جو کسی چیز جس کو ہم اردو میں یعنی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بدلحاظ جیسے ہم کہیں گے, یعنی کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا, کسی چیز سے خوف نہیں ہے, اور خوف نہ ہونا ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہوتی. مطلب اٹس اے لیک آف ریسپیکٹ, لیک آف فیئر آف اینی ون بیسکلی, یعنی میں کسی سے نہیں ڈرتی, میں کسی کے سامنے بھی کچھ کہہ دوں گی, تو وہ والا اس کو گستاخی کہا جاتا ہے. اور اس کا جو میں نے ایک روٹ ورڈ نکالا تھا جو مڈل پرشین میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے, ویستاخو. یہ جو پہلوی زبان تھی, مڈل پرشین جو پہلوی زبان تھی ایران کی پہلے, جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ سنسکرت کی سسٹر لینگویج ہے, تو اس میں اس کو ویستاخو کہتے تھے. اور آرمینین زبان, حالانکہ آپ دیکھیں کہ آرمینین جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے کہ جب آپ یہ جو انڈو یورپین فیملی ٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی ایک بالکل الگ برانچ ہے, یعنی اس کا باقی زبانوں سے اور باقی برانچز سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہم پھر ادھر آتے ہیں تو یہ انڈو یورپین میں انڈو ایرانین لینگویجز بن جاتی ہیں, یہ ایک برانچ ہو جاتی ہے اور اس میں سب برانچز ہوتی ہیں. لیکن آرمینین بالکل الگ ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو کامنالٹیز نظر آئیں گی کہ وہاں سے گستاخ کے لیے جو لفظ ویستاخو سے ڈیولپ ہو کے گیا ہے وہ ہے وستے, وستے کہتے ہیں وہ اس کو. بہرحال تو یہ لفظ تھا. اور اس کے علاوہ ہے فرشتے. فرشتے جو لفظ ہے, فرشتہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, فارسی میں فرشتے کہیں گے. اس کا جو قدیم فارسی میں جو اس کا ورژن تھا وہ تھا فرائشتہ. اور فرائشتہ, فرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز بیونڈ, ٹھیک ہے. یہ ایز اے پریفکس بھی آتا ہے الفاظ میں, آپ بہت سنیں گے. اور یعنی یا تو کسی چیز کے اوپر یا الٹرا یا بیونڈ. جیسے الٹرا وائیولٹ ریز جو ہوتی ہیں ان کو فارسی میں کہا جاتا ہے اشعاع فراوبنفش. جیسے فراوانی, جی ہمارے بالکل یہاں فراوانی بالکل, لفظ فراوانی ہے, یعنی مطلب کسی چیز کی ابنڈنس, تو وہ یعنی اوپر کی طرف جاتا ہوا آپ کو دکھا رہا ہے وہ اوپر کی ایڈجیکٹو. طرف. تو آپ کو فراو کے ساتھ بہت ملے. اس کے مقابلے میں آتا ہے فرو, جو نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو انفرا ریڈ ریز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے فرو سرخ. اردو میں فروکش, بالکل بالکل, جو فروکش ہے کہنا ہے یعنی نیچے کی طرف کھینچ کے, جیسے سوک ہو کشیدن گیا. سے. زمین میں جیسے جب کوئی چیز کہتے ہیں نا کہ زمین میں کوئی چیز جذب ہو گئی, پانی جیسے اگر ٹھہرا ہوا تھا, بارش کا پانی ٹھہرا ہوا تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ جذب ہو گیا, نیچے چلا گیا, تو وہ فروکش کھیت اس طرح کہا جاتا ہے اس کو. بہرحال تو یہ فرا ایشتا تھا, اور فرا بیونڈ, اور ایشتا یعنی بھیجا ہوا, تو یعنی اوپر سے بھیجا ہوا فرا ایشتا. اور یعنی جو فرشتے کیونکہ کوئی پیغام لے کے آتے تھے یا کہ کوئی ڈیوٹی لے کے آتے تھے, تو اس لیے یہ تھا کہ وہ فرا سے ایشتا ہو رہے ہیں, بھیجے جا رہے ہیں, اس طرح آتا ہے لفظ. اور پھر جناب جو لفظ ہے, جناب کا بیسک مطلب جو ہے وہ فعال کے وزن پر یہ جنب سے نکلتا ہے, اور جنب یہ قلب بمیم ہو جاتا ہے تو ہم جنب کہتے ہیں, لیکن ایکچولی جنب ہے, نہ آتا ہے بیچ میں اس کے. جناب جو ہے وہ فعال کے وزن پر اس سے آئے گا. جنب کا مطلب ہوتا ہے کنارے, سائڈ. تو اگر آپ بظاہر دیکھیں تو جناب سے جو آج کی اردو میں مطلب جس طرح استعمال ہوتا ہے یہ اس فارم میں شاید سمجھ میں نہ آئے یہ لفظ, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو آپ احترام کی وجہ سے ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, میرے پہلو میں, ہم لوگ ہز ہائنس کہتے ہیں نا, انڈائریکٹلی ریفر کرتے ہیں کسی کو, ایڈریس کرتے ہیں کسی کو, تو یہ جناب اس طرح سے آتا ہے. ہاں بس الفاظ یہی ہیں اس میں. صحیح. جی, تو اس میں میرے خیال سے سمجھنے کے لیے کچھ ہے نہیں. جس کریشن کو ایک وقت میں اتنی عزت تھی کہ فرشتے اس کا سجدہ کرتے تھے یا ان کو حکم ملا تھا کہ سجدہ کریں, وہ آج اس قدر ذلیل کیوں ہے اور آپ کی مہربانیوں سے محروم کیوں. تو بظاہر یہ ہے ایک معاملہ اس میں. تو اس میں ایک جیسے غالب کا ایک اور شعر ہے کہ آج کیوں پرواہ نہیں اپنی اسیروں کی تجھے, کل تلک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باپ تھا. تو دونوں میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ آج کیا ہو گیا ہے. تو اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے کہ غالب پہ ایک نظم ہے, غالب پیش خدا, جس میں غالب کو قیامت کے دن غالب کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کے حضور میں, اور فرشتے آئے ان کو لے جانے کے لیے.
تو بڑی مزیدار نظم ہے. تو وہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں غالب کو چلنے کے لیے. غالب کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے. تو وہ زبردستی کرتے ہیں غالب کو لے جانے کے لیے. تو اس کے بعد غالب تنگ آ کر کے انہوں نے ایک شعر ہے غالب کے منہ سے کہا گیا ہے کہ وہ آج کر رہا ہے دل آزاری بشر، کل سجدہ کر چکا ہے جو آدم کی خاک پر. تو وہ یہی معاملہ ہے کہ بھائی کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہماری جو ہیومن ریس ہے وہ اس قدر ذلیل ہے، جس کو کہ یہ رتبہ حاصل تھا کہ فرشتے اس کا سجدہ کرتے تھے. تو ایک جنرل انٹروسپیکشن ہے آن دا کنڈیشن، آن دا ڈیٹوریٹنگ کنڈیشن آف morality آف ہیومنس، جو کہ وچ از پرپلیکسنگ غالب ہے. جی چلیے تو ہم اپنا شعر پڑھتے ہیں. جہاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، گر وہ صدا سمائی ہے چنگو رباب میں. سما کی جی سما کے لغوی معنی ہے سننا، مگر اصطلاح میں سما سے مراد حمد یا نعت کا سننا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس شعر میں استفہام سے اظہار تعجب مراد ہے، اور اس تعجب کا مقصد مخاطب کو متنبع کرنا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے اور واقعی سچ ہے کہ چنگ و رباب یعنی ہر ساز میں اسی کی صدا ہوتی ہے، تو پھر یہ بات بہت عجیب ہے کہ اس آواز کو سن کر جسم سے جان کیوں نکلنے لگتی ہے. معشوق کی آواز تو زندگی بخش ہوتی ہے، نہ کہ مہلک. تنبیہ کا پہلو یہ مضمر ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب عشاق معشوق کی آواز سنتے ہیں تو ان کو اپنی ہستی ہیچ معلوم ہونے لگتی ہے، یعنی ان پر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بنیادی تصور ہستی باری کے سامنے کائنات کی ہستی ہیچ ہے. Why does the soul appear to fly from the body as the melody begins to play, as if his voice is contained in the notes of chung and rabab? Why do lovers nearly die of ecstasy when they hear musical melodies? Do these musical instruments have in them the voice of the Lord? It is because of desire to merge with the Lord that lovers want to end their life. The connection between the notes played on a musical instrument and the condition of a resonating heart is described here. اچھا، اس میں خود جو لفظ سما آ رہا ہے، جہاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، اس میں جو دم ہے، دم کا یہاں پر جو فارسی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے سانس، اور سانس کا بھی آدھا حصہ، پوری سانس نہیں، وہ سانس کا حصہ جو اندر لیا جاتا ہے، کیونکہ جو نکالا جاتا ہے جو ہم ایکسہیل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں باز، دم اور باز دم. یہ ہے کہ اور ان دونوں کو ملا کے آپ عربی کا نفس بناتے ہیں جو کہ سانس ہے ان جنرل. دم سما یہاں پہ کہا جا رہا ہے. تو یہ سما جو ہے سماع سے آتا ہے، سماع یعنی سننے کے اس سے آتا ہے، فعال یعنی جیسے ہم نے کہا جناب جو ہم نے لفظ بنایا تھا فعال کے وزن پر، اسی طرح سما یعنی سننے کی جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے. تو آپ اس کو اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ رقص سما، مجھے خیال نہیں آ رہا اس وقت کہ اس میں عین لگتا ہے یا وہ رقص سما ہے. وہ سما ہے، سما ہے، رائٹ. تو پھر یہ سما پھر یہ اسی سے یعنی جو حصہ سامعہ سے نکلتا ہے کہ جس وقت وہ سننے کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت یعنی اس دم، اس سیکنڈ. اور پھر دوسری طرف ہے کہ گر وہ صدا سمائی ہے. اب یہاں پہ سمائی اور سما کا کھیل بھی کھیلا گیا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ہم عین کو اردو میں اس طرح تو تلفظ کرتے نہیں ہیں جس طرح کہ عربی میں حلق سے کیا جاتا ہے. تو اس میں جو صدا سمائی ہے، خود لفظ صدا ہے، اس کے لیے عربی میں صوت ہوتا ہے اور فارسی میں اس کو صدا کہتے ہیں. صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں. چنگ از ہارپ بیسکلی، اور چائنگ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ چائنگ کا مطلب ہوتا ہے پنجے مارنا. پنجے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے چھائنگ. تو جو چیز پنجوں سے ایسے بجائی جاتی ہے وہ ہارپ ہے، تو اس کو چھائنگ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آتا ہے رباب. رباب ظاہر ہے کہ ایک اور ساز ہے جو تار، سیتار، ستار، یہ جو ستار اور تار ایرانی ہیں اور سیتار ظاہر ہے کہ ہندوستانی انسٹرومنٹ ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہوتا ہے جس کا اپیرنٹلی جو اس کا مین جو حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ان کے مقابلے میں. تو چنگ و رباب سے میں وہ صدا سمائی ہے. تو ایک چیز اس میں جو آ رہی ہے کہ جب ایک وہی حق ہے جس نے سب کو جان بخشی ہے اور اسی سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ چنگ و رباب میں بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. کیا بات! اسی حق کی صفت سے چنگ و رباب نے صدا پائی ہے. تو پھر چنگ و رباب کی آواز سے بدن سے جان کیوں نکلنے لگتی ہے؟ جو کہ جان دینے والا ہے اس کے مینیفیسٹیشن سے جان. تو یہ ایک طرح کا یہ ایک ریٹوریکل کوشچن ہے. The poet does not need an answer for this. He is just marveling at the broad manifestation of that one haq.
تو کیونکہ میوزک کا ایک آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس بھی ہوتا ہے، جو کہ میوزک بہت زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے، تو یو ہیو این آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس آلسو. تو اور ایک جگہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پھونکی جاتی ہے، اور وہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بالکل موت پہ ختم ہوتا ہے. بالکل تو جو میں جو بات کر رہا تھا شروع میں اس غزل کے متعلق کہ فلسفہ رجت کا جو فلسفہ ہے بالکل وہ اس میں پوری طرح سے نبھایا گیا ہے. تو اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے. یہ بھی بے شک. اس سے پچھلے شعر میں بھی ایک سوال تھا اور اس میں بھی سوال ہے نا، جی، یعنی اس کو بھی اسی انداز میں پوچھا گیا ہے. جی یہ عفیف، ایسا لگتا ہے نا یہ پوری غزل جو ہے وہ غالب سوال پوچھ رہے ہیں لیکن جواب نہیں چاہیے ان کو. جواب بڑے واضح ہیں، اصل میں وہ جواب He is بھی talking واضح to himself. ہیں. یس بالکل. بنیادی طور پر یہ پوری غزل جو ہے وہ غالب کے فلسفہ وجود کا احاطہ کرتی ہے. بنیادی طور پر وجود، عدم، وجود اور پھر بے وجودی. اس غزل کے تمام اشعار جو ہیں یہ کم و بیش اسی مرحلے پر کا بیان کرتے رہتے ہیں. جیسے وہ غالب کا وہ شعر ہے کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں بھی تقریباً وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو سر حیات ہے، جو سبب وجود ہے، اس سبب وجود کی آیات میں اتنی کشش یا اس قدر جاذبیت کیوں ہے کہ وہ ہمارے وجود کو بے لایانی اور بے معنی کیے دے رہی. بالکل. چلیے میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. جی. بڑا مشہور شعر ہے. رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمہیں، رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمہیں، کہاں دیکھیے اپنے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں. حالی مرحوم لکھتے ہیں کہ سوار کی بے اختیاری اور گھوڑے کا اس کے قابو سے باہر ہونا چابک سواروں کی زبان میں اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا. عمر کو ایسے بے قابو گھوڑے سے تشبیہ دینا حسن تشبیہ کا حق ادا کر دیتا ہے. غالب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے اختیار میں نہیں. انسان اس سوار کی مانند ہے جو ایسے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے جو اس کے قابو سے باہر ہے. یعنی انسان کو مطلق معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی. بنیادی تصور مجبوری ہے حضرت انسان. Gee, galloping fast is the steed of age. Let's see where will it come to halt, as neither the reins are in hand, nor are the feet in the stirrups. The steed of time, age, is galloping. I do not know where and when it will stop, as I have no control over it. Life is like riding a horse without reins or stirrup. This is a lament on the downfall of the Mughals, the poets fearing that they will go down in history as failures. اس میں الفاظ جو آ رہے ہیں خود لفظ رو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں جی کہ جو رفتن جو ورب ہے فارسی میں جس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اس کا جو پریزنٹ روٹ ہے وہ ہے رو. اس کو ہم رو فارسی میں کہیں گے یا لیکن دہری فارسی میں رو کہیں گے، اور اردو میں آ کے وہ رو ہو جاتا ہے، یعنی وہ جانے کی طرف، کسی چیز کی رفتار کی طرف. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لفظ رفتار ہم استعمال کرتے ہیں سپیڈ کے لیے، وہ اس کے رفتان کے فاسٹ روٹ سے بنتا ہے، رافت سے. اس میں جب اور لگایا جاتا ہے تو وہ ناؤن بنتا ہے رفتار، which means speed in اردو. اور فارسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے behavior. فارسی میں اس کی یوزیج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے رفتار کی. رو یہاں پر وہی کہ ایک سپیڈ، ایک جو وہ جا رہا ہے اپنی، جیسے انہوں نے کہا نا کہ گیلپنگ، وہ علیہ صاحب ہے کہ وہ بس چلتا جا رہا ہے اپنی رو میں، اپنی رفتار میں. رخش عمر، جو لفظ رخش یہاں پر آ رہا ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے، پراپر ناؤن ہے، اور ایک جنرل معنی ہے. جنرلی لفظ رخش کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو سفید اور لال ایک ساتھ ملی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں رخش. ٹھیک ہے. اور جب ہم گھوڑے کی بات کرتے ہیں تو گھوڑے میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو سفید ہو اور اس پہ جیسے لال یا ریڈش جیسے وہ اسپاٹس ہوں پورے پہ، تو اس کو کہتے ہیں رخش. لیکن اس کا جو پراپر ناؤن یہ کہاں پر بنتا ہے کہ جو شاہنامے میں جو بہت ہی مشہور جو ایک شخصیت ہے رستم کا جو گھوڑا تھا اس کا نام رخش تھا. تو یہاں پہ جب ہم رخش کی بات کرتے ہیں تو صرف مراد گھوڑا نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا گھوڑا جو بہت تیز رو ہے اور جو بہت اسٹرانگ ہے ان چیزوں کو، یعنی اس ریفرنس کے ساتھ. اور جنرل ریفرنس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہے کہ وہ رخش، وہ گھوڑا کس رنگ کا ہوگا. رخش عمر، عمر آ رہا ہے یہاں پر، یہ عربی لفظ ہے.
عمر جو ہے وہ ہم ایج کے طور پر بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے فارم میں بھی آتا ہے، آبادی ان جنرل، آباد ہونا. تو اس کا عربی جو ہے وہ عمران اسی سے بنتا ہے، عمران یا عمران جس کو ہم کہتے ہیں. اور یعنی یہ دو الگ لفظ ہیں بائی دا وے. تو جیسے جو سول انجینئرز ہوتے ہیں اس کو فارسی میں کہتے ہیں مہندس عمران، فارسی اور عربی میں دونوں میں کہتے ہیں مہندس عمران، جو کنسٹرکشن کرتے ہیں. معمر اسی سے نکلتا ہے، یعنی وہ چیز جو یا تو تعمیر ہوئی ہے یا جس میں عمر جس کی بڑی ہے، ایج بڑی ہے، معمر. تو اسی لیے جیسے جو لوگ تھوڑے ایجڈ ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے یہ معمر ہیں، یعنی ان کی عمر گزر چکی ہے. تو یہ مطلب ایک طرح سے آبادی یعنی پازیٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ عمر. لیکن ان جنرل ظاہر ہے کہ ایج کے معنی میں آتا ہے. تو رخش عمر یعنی اس کا جو عمر کا گھوڑا ہے وہ کس تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اس میں اشارہ کرتا ہے. اور پھر دوسری طرف رکاب آتا ہے دوسرے میں کہ نئے ہاتھ، نئے ایک ہے یہاں پر. آپ یہ دیکھیں کہ نئے، یہ فارسی میں اس کو نی پڑھتے ہیں. ایکچولی میں نے نئی بھی سنا ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک استاد بیٹھے تھے، بہت بڑے ایران کے کافی مشہور شعراء میں سے ہیں، تو وہ کسی کو کریکٹ کر رہے تھے کہ یہ نئی نہیں پڑھتے، اس کو نی پڑھتے ہیں. بہرحال میں نے دونوں سنا ہے. تو اسی کو ہم اردو میں لیکن نئے کر دیا انہوں نے، ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں. تو پا یعنی پیر، اور دوسری طرف رکاب جو ہے وہ رکبہ سے آتا ہے. رکبہ یعنی سوار ہونا، کسی چیز پر بیٹھنا. اور اسی لیے جو سواری ہوتی ہے، جو جانور ہوتا ہے، یا آج کل آپ رکھ لیں کہ گاڑی بھی، اگر اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں مرکب. کہ اسی لیے اس کو مرکب کہا جاتا ہے. اور یہ مفعل کے وزن پر ہے. مفعل کا جو وزن ہوتا ہے عربی میں وہ یا تو کسی جگہ کو دکھاتا ہے یا کسی ٹائم کو دکھاتا ہے. اور راکب بھی، جیسے لفظ راکب بھی، لیکن وہ سوار ہے. سوار، وہ مرکب سوار، یعنی جو سواری، جس پر یعنی جو سوار. جس پر سوار ہوا جا رہا ہے اس کو ہم اور مرکب کہیں گے. اور راکب فاعل کے وزن پر ہے، وہ جو سوار ہو. جو جو سوار. سوار ہونے والا اس سے نکلتا ہے. اور رکاب جیسے وہی جناب اور رب، جو اور ابھی ہم نے جو ایک دو الفاظ اس میں دیکھے تھے، یہ اسی کی طرح کے فعال کے وزن پر آیا رکاب، یعنی جہاں پر وہ جگہ، جہاں پر اسپاٹ جہاں پر آپ پیر رکھ کر سوار ہوتے. اچھا فائزہ، ایک بات اور بتا دیجیے آپ کہ کیا اصطلاحاً لفظ رکاب کا اصطلاحی معنی بی ہولڈر یا ہولڈ کرنے والا بھی ہے؟ میں نے سنا نہیں ہے. آپ اگر مجھے کانٹیکس بتائیں تو شاید میں بتا سکوں. نہیں، جیسے رکابی جیسے بنا ہے، رکاب سے ہی رکابی بنا ہے، جو اردو میں مستعمل ہے نا. یا میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا مرکب. ہے، اگر میں غلط نہیں سمجھی ہوں، ہاں مرکب وہ ترکیب سے آتا ہے. ترکیب مرکبہ سے وہ، آتا اور ہے. تفعیل وہ دوسری طرف. اور وہ تفعیل کے وزن پر ترکیب ہو جاتی ہے کہ یعنی کمبائن کرنے والا، یعنی اس سے وہ مرکب یعنی کمبائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہولڈر کے معنی میں شاید اس طرح ہم دیکھ سکیں کہ رکاب کیونکہ یوزلی استعمال ہوتی ہے گھوڑے کو روکنے کے لیے، آپ اپنے پیر سے اور رکاب سے گھوڑے کو روکتے ہیں ایک طرح سے. تو شاید اس طرح سے اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ رہی ہوں تو اس طرح کنیکشن لیا جا سکے. کیونکہ دیکھیں عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، آپ بہرحال بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، کہ ان کے مطلب ایک بیس ہوتا ہے اور اس کے بعد یوزیجز بہت ڈفرینٹ اس سے نکلنے لگتی ہیں، ڈرائیو ہوتی جاتی ہیں. اور جب وہ ڈرائیو ہوتی ہیں تو ان کے ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے روٹ سے بظاہر بہت الگ ہو جائیں، لیکن جب آپ اس کو بیٹھ کے سوچتے ہیں اس پر تو آخر میں آپ کو وہ کنیکشن نظر آ جاتا ہے روٹ سے. ایک یہ بھی ہے کہ رکاب جو ہے نا وہ شعری روایت میں ایک کٹ کرسٹل گلاس کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ غالب کا ایک شعر ہے کہ طاؤس در رکاب ہے ہر ذرہ آہ کا. طاؤس در رکاب، اب میں رکاب کا دوسرا معنی جانتا نہیں تھا، میں نے کہا طاؤس در رکاب ہے، مطلب یہ مور رکاب میں کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ بڑے زمانے تک مجھے یہ شعر پریشان کرتا رہا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ دیکھوں، تو آخر مجھے سوچا کہ دیکھ تو لوں کہ رکاب کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ رکاب کا ایک ہی معنی مجھے پتا تھا. تو پھر جب میں نے اس میں ڈکشنری میں دیکھا، کئی لغت میں دیکھا، تو تب جا کر کے مجھے پتا چلا کہ ایک کٹ گلاس کو بھی رکاب کہتے ہیں. اچھا، تو وہ اس کی ہجے وہی ہے، رکبہ ہے، مطلب رے کاف مادہ. الف بے. اب دیکھیے یہاں اچھا، مسئلہ میرے یہ ہے پاس کہ یہاں پر ایک رکاب اور رکاب. ڈکشنریز کا ایک مجموعہ ہے، میں اس میں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں.
کیونکہ غالب نے جب استعمال کیا تاؤس در رکاب ہے ہر ذرہ کا، تو ان کا وہ جو امیجری ہے کہ جب سانس، جب شراب پیتے وقت جب سانس جو نکل رہی ہے اور اس سے جو فاگنگ ہو رہی ہے اور اس میں اور ناچتا ہوا ان کو دکھ رہا ہے، تو وہ امیجری تھی اس میں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں رکاب کا دوسرا معنی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، میں یہاں پر البتہ ایک جی لیکن اس میں مجھے وہ جو آپ معنی کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن اس میں فی الحال جو ڈکشنریز یہاں پر موجود ہیں اس میں نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فارسی کی جو سب سے زیادہ معتبر ڈکشنری ہوتی ہے وہ دہ خدا ہے، اس میں مطلب اس میں ظاہر ایک معین بھی ہے، دہ خدا بھی ہے، اور بھی ڈکشنریز ہیں، لیکن اس میں وہ معنی آ نہیں رہا ہے اپیرنٹلی، یا تو بہت ریئر ہوگا وہ معنی۔ ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ریئر ہے، کیونکہ بابر میں بھائی نے میرے کبھی پاس بابر بھائی میرے پاس نصیب اللغات ہے، اس میں رکاب کے جو معنی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے، میں پڑھتا ہوں، لمبا سا ہشت پہل پیالہ۔ ہاں یس 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 بالکل یہی معنی مجھے ملا تھا، ہشت پہل پیالہ۔ ایکچولی وہ وہی ہے، ہولڈ کرنے والا۔ بالکل۔ اب اگر آپ آئے ہائے کیا کیا کیسے دیکھیے بابر بھائی کیسے معنی بنتے ہیں۔ اب اگر آپ تصور کیجئے یہ کہاں سے نکلا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ہائپوتھیسس ہے کہ اگر آپ محبوب کو توسن سوار تصور کر لیجئے تو اب جو اس کے پیر رکاب میں ہوں گے اور محبوب کے پیر رکاب میں پڑے ہوئے، جو اس کا نشیلا پن ہوگا، جو اس کا سرور ہوگا، جو اس کی امیجری بنتی ہے۔ اچھا یہ مجھے مل گیا، معاف کیا کیجیے۔ اسی سے پھر ظاہر رکاب، اگر وہ ہشت پہلو پیالہ ہے تو اس سے پھر رکابی بھی بن سکتا ہے۔ بالکل بالکل، میرے خیال سے وہیں سے آیا ہوگا پھر رکابی، جی، جان کیونکہ جائے ابھی میں نے خرابی سے ایک اور ہاتھ جگہ اٹھے نا دیکھی ہے، رکابی سے۔ قاموس کر کے کوئی ویب سائٹ ہے، وہاں پر جو ڈکشنری ہے اس میں آیا ہے کہ رکاب کا مطلب ہے کہ پیالے دراز ہشت پہلو۔ یہ غالب دور کی کوڑی لائے ہیں پھر۔ بالکل جی۔ ہاں، رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کیا بات۔ تو اب اس میں دیکھیے حسن تشبیہ دیکھیے کہ انہوں نے کس چیز کو کس سے ملایا ہے، ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کو۔ تو اب یہ بھاگتا ہوا گھوڑا جو ہے، تو جو چیز رفتار میں ہے وہ ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ تھمی ہوئی ہوگی، اور جو چلی ہے وہ آگے جا کے پھر رکے گی بھی۔ تو اس میں اس موشن کا بگننگ، اینڈ اور درمیانہ حصہ تینوں شامل ہیں۔ تو اگر یہ گھوڑا اگر ابھی رفتار میں، یہ اس کا ٹینس دیکھیے، جس ٹینس میں یہ لکھا ہوا ہے، رو میں ہے رخش عمر، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی دوڑ رہا ہے، کنٹینیوس ہے یہ۔ تو ابھی جب یہ رقص میں ہے تو ظاہر ہے، ابھی جب یہ رفتار میں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کبھی تھما ہوا ہوگا جب ہم نے جب ہم اس پہ سوار ہوئے ہوں گے، اور یہ کبھی تھمے گا جب ہم اس سے اتریں گے۔ لفظ کہاں پہ غور کریے کہ کہاں رکے گا۔ ایک معنی وہ بھی ہے کہ کہاں رکے گا، یہیں رکے گا یا کہیں اور جا کے رکے گا، اسی عالم میں رکے گا یا کسی اور عالم میں رکے گا۔ اور کہاں دیکھیے رکے، ایک وہ بھی ہے کہ کب رکے گا، کہاں رکے گا، استفہامیہ بالکل۔ جی جی۔ اور دیکھیے جو لفظ ہے اس میں دیکھیے کہ اس میں مزہ ہے کہ اب دیکھیے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سی، یا پھر جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ بالکل۔ تو اچھا اب گھوڑے کو دیکھیے آپ، تو نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ تو یہ گھوڑا جو ہے، یہ ایک مجبور سوار کی بات ہو رہی ہے، یا پھر ایک ایسے گھوڑے کی بات ہو رہی ہے جس پہ سوار کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بھی دیکھیے کہ بگننگ اینڈ اینڈ جو فلسفہ رجت ہے وہ یہاں بھی قائم ہے، کہ وہ گھوڑا جو چل رہا ہے وہ کبھی شروع ہوا ہوگا اور کبھی تھمے گا، کہاں تھمے گا یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، اور کہاں سے جو پہلو نکل رہا ہے کہ وہ کہاں رکے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ غالب ایک انسان کی بات کر رہے ہیں یا پوری کائنات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو پرسنل لیول پہ بھی انالائز کر سکتے ہیں تو بھی یہ صحیح بیٹھے گا کہ انسان جو ہے وہ ایک گھوڑے پر ہے، عمر کے گھوڑے پر ہے، اور یہ گھوڑا جو ہے وہ کبھی، اور وہ ہیلپلیس ہے، اس پر نہ اس کو روک سکتا ہے، نہ اس کو ڈائریکشن دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس اس پہ بیٹھا ہوا گھوڑا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا وہاں رکے گا۔ یا پھر یہ پورے کائنات کی تخلیق کی بات ہے، بالکل، کہ آغاز تھا
ابھی درمیانہ حصہ ہے اور پھر ایک انجام تک یہ دنیا پہنچے گی. تو اور اس پہ جو ہے ایک گرم رفتن ہے کیا سمند عمر، نہ لگے جس کو باؤ کا گھوڑا. باؤ کا گھوڑا کہتے ہیں وہ جو ہوا سے بات کرنے والا گھوڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. میر کا شعر ہے باؤ کا گھوڑا. تو میر نے بھی وہی چیز کہی ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے. اب وہ اتنی تیزی میں گزر رہا ہے کہ اس کو روکنا، اس کو کنٹرول کرنا انسان کے لیے محال ہے. وہ اتنی جی تیز رفتار ہوا سے باتیں کر رہا ہے. بالکل بالکل. غور کیجئے بابر بھائی جی لفظ رخش کے اوپر. رستم کا گھوڑا. اب ذرا آپ اس کو غور کیجئے کہ ہاں اس کی کیفیت کیا ہے. رخش وہ کس صورتحال میں رخش ہوگا؟ سفید و سرخ. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ سفیدی اور سرخی یہ دو رنگ ہیں. یہ رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ سرخی خون کی، لہو کی علامت ہے. سفیدی اس حقیقت حقیقی ہے نا، یا اس ڈیوائن ول کی علامت ہے، یا حق کی علامت ہے نا. اور یہ جو پورا نظام ہے، یہ نظام ان دونوں کا آمیزہ ہے. یعنی روح اور جسم اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو یہ جو رخش ہے بنیادی طور پر کہ جو گامزن ہے، سفر میں ہے، اس کی بھی بہت سارے پہلو پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سفر تیز گام ہے. تیز گام کیوں ہے؟ تیز گام اس وجہ سے ہے کہ مبتلا عشق ہے. مبتلا عشق ہے تو دیوانہ وار چلے گا ہی، ورنہ ہوگا ہی نہیں. اور کس کی طرف جائے گا؟ تو وہ جائے گا اپنے محبوب کی طرف. اور یہ اپنی کلیت میں، اپنی ذات میں کیا ہے یہ جو چل رہا ہے، تو ایک یہ بھی عنصر اس میں پیدا اگر ہو سکتا ہے. اور ہم کو لگتا ہے مقصد یہ ایک نیا زاویہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے روح اور جسامت کا ایک آمیزہ ہے کہ جو بے اختیارانہ اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں تند رفتاری سے چلا جا رہا ہے، اور اس عالم میں جا رہا ہے کہ اس کو ہوش و حواس نہیں ہے. نہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس رخش کو کنٹرول کرے لگام سے، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیر رکاب میں رکھے تاکہ وہ خود بھی سنبھل سکے. اچھا، یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے رخش کے اندر، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ سفید جو ہے، ہم کہتے ہیں نا سفیدی سحر، اور جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس میں سرخی ہوتی ہے. سرخی وہ جو غروب آفتاب کا وقت ہے وہ سرخ، وہاں پہ آپ کو سرخی نظر آتی ہے. تو یہاں پر بھی جو عمر کی بات ہو رہی ہے تو وہ آغاز عمر جو ہے وہ سفیدی ہے، سفیدی سحر ہے. اور جو انجام ہے جو غروب آفتاب ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ سفید اور سرخ جو ہے وہ بالکل بالکل بالکل. اور یہ سمبولزم، یہی تو پوئٹری کی جان ہے. یہ سمبولزم ہی تو پوئٹری کی جان ہے. آپ صحیح ہے. چلیے میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں. اس شعر اور اگلے دو شعروں میں غالب نے وحدت الوجود کو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، اور یہی ان تین شعروں کا بنیادی تصور ہے. مطلب حالی مرحوم لکھتے ہیں کہ غیر سے یہاں ما سوائے اللہ مراد ہے، جو صوفیہ کے نزدیک بالکل معدوم ہے، اس لیے کہ وہ وجود واحد کے سوا سب کو معدوم سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس قدر وجود ما سوا کے وہم سے رات دن پیچوتاب میں رہتا ہوں، اتنا ہی مجھے اپنی حقیقت یعنی وجود واجب سے بھی بودھ ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں لفظ بودھ سے دوری یا فاصلہ مراد نہیں، بلکہ بیگانگی یا عدم واقفیت مراد ہے. غالب کہتے ہیں کہ جب تک انسان غیر اللہ یعنی ما سوائے اللہ کو بھی حقیقی معنوں میں موجود سمجھتا رہے گا، جب تک وہم وجود میں گرفتار رہے گا، اس وقت تک اسے اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل نہ ہو سکے گی. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت تو صرف حق سبحانہ کی ہے، یعنی حقیقت کا اطلاق صرف وجود مطلق پر ہو سکتا ہے جو الحق ہے یعنی واجب الوجود ہے. تو پھر انسان کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذل ہے ذات حق سبحانہ کا، اور ذل سے مراد ہے ظہور حضرت حق سبحانہ. بس یہی انسان کی حقیقت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تصریحات کی روشنی میں
انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی وہ بذات خود موجود نہیں، بلکہ وہ ذل یعنی مظہر ذات و صفات حق ہے، ہستی ہے جب تک ہم ہیں اسی اضطراب میں، جو موج آپ پھنسے ہیں عجب پیچ و تاب میں. یہ I am only that far removed from my reality as much as I twist and turn at the mystery of the unknown. My perception of existence is just as flimsy and fragile as my not knowing about the existence of the unknown. I am upset that I cannot understand how and why God can exist. My own existence can only come if God exists. That explains why I do not know what to believe, whether I exist or not. The more I try to understand God, the farther away I get from my own reality. اس میں الفاظ آئے حقیقت ہے، بودھ ہے، حقیقت حق سے جو ہم نے شروع میں ہی مثال دی، حق سے نکلتا ہے اس کا ناؤن جو ہے بیس، اس سے ہم نے یہ انفینیٹیو بنایا ہے، مصدر بنایا ہے حقیقت کا. اور اسی میں یہی کہ جو چیز میں پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہوں کہ کیونکہ وہ قاف مشدد ہے، ڈبل ہے وہ قاف، اس لیے جب وہ اس کو ہم کھولتے ہیں اور کنجوگیٹ کرتے ہیں تو بیچ میں یہ آ گیا تو وہ ڈبل قاف ہو گئے. اسی لیے حق اور حقیقت یعنی ایک طرح سے یہ روٹس ہیں. اور سچائی جو ستیہ جس کو ہم کہیں گے کہ مطلب وہ رائشسنس، اگر ہم بہت ویسا ترجمہ اس کا کریں یعنی بہت ہی ایکوریٹ ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو وہ رائشسنس ہے، ویسے ریالٹی کو کہیں گے، فیکٹ کو کہیں گے. تو حقیقت سے بعد ہونا، بعد یہاں پہ بعید اسی سے نکلتا ہے فعیل کے وزن پر، یعنی دوری کے فارم میں، فاصلے کو دکھاتا ہے. تو حقیقت اچھا دوسرا ایک جو بودھ کا مطلب ہے وہ کسی چیز کا ایک ایسپیکٹ بھی ہے، یعنی جیسے ڈائمینشن جس کو ہم کہتے ہیں، ڈائمینشن کو بھی بودھ کہا جاتا ہے. تو جیسے فارسی میں ابھی جو آج کل 3D 4D اس طرح کے چل رہے ہیں تو 3D کو کہتے ہیں سیبودی، یعنی کسی چیز کے جب 3 ڈائمینشن ہو تو اس کو بھی بودھ کہا جاتا ہے. تو بہرحال اب یہ حقیقت کے ابعاد کی بات ہو رہی ہے یا حقیقت کے بعید ہونے کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں میں سے. اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہم غیر، وہم اس سے جو یوزولی جو مصدر نکالا جاتا ہے اور یوز ہوتا ہے وہ توہم ہے تفعل کے وزن پر، اور اسے اس میں فاعل اسی لیے متفعل کے وزن پر متوہم بنتا ہے. اور وہم کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی چیز گمان ہونا. وہم کا یعنی جو اردو میں ہم وہم و گمان ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو گمان اسی کا فارسی ایکویلنٹ ہے وہم کا، یعنی وہ چیز کے جو ایک ایلیوژن ہے جس کی حقیقت کا نہیں پتا، شاید وہ ایک خیال ہے. فارسی میں ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پھندور، یعنی ایک سوچ ہے، وہی خیال عربی ہے اور پھندور فارسی ہے. ہاں وہم غیر، غیر کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بات کی کہ وہ چیز جو اپنے آپ کے جو سامنے کوئی چیز ہے یا اس کے پاس آپ کے پاس جو کوئی چیز ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور، تو وہ شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی شے ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ غیر اگر ہم کسی شخص کی طرف ایک ریفرنس دیکھیں یا کسی ایک سوچ کی طرف، ایک آئیڈیا کی طرف کہ یہ غیر آئیڈیا ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں بلاد غیر، ٹھیک ہے، بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد اس کی جمع ہے، تو وہ شہر جو ہمارے لیے غیر ہیں، جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس سے ہٹ کے ہیں، اور جس کی جمع اغیار ہوتی ہے. اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی سے تغیر اور تغییر نکلتا ہے، یعنی کوئی چیز چینج ہونا، یعنی جو اس کا اصلی فارم ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں تغیر یا تغییر. اور اس قسم کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو اس سے نکلتے ہیں. اچھا پھر پیچ و تاب آتا ہے. یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں. پیچ کا مطلب یہ ہم بالوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پیٹ میں درد کے لیے بھی مروڑ جو اٹھتا ہے اس کو بھی ہم پیچ و تاب کہتے ہیں. بے چینی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بے چینی میں بھی کیونکہ وہ ایک دل میں آپ کے ایک مروڑ سا اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیچ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کرل ہو رہی ہے، یعنی ایک اسپائرل کی شکل میں، اور تاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ویوز جس میں آ رہی ہیں، وہ پیچ و تاب ان دونوں کا ایک کمبینیشن. جی تو جیسا کہ پہلے مصرے میں ہے کہ تلاش جو ہے وہ حقیقت کی، اپنی حقیقت. تو اب جیسے کہ ایک بات یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے، جیسے رات کی ضد ہے صبح، تو جب رات اور صبح کا موازنہ کرتے ہیں، دونوں کے فرق کو سمجھتے ہیں تو ہم کو دونوں کی آئیڈینٹی سمجھ میں آتی ہے. بالکل. تو انسان بیسیکلی کسی بھی چیز کے لیے وہ موازنہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز سے پہچانتا ہے کسی چیز کو. تو اسی طرح سے اپنی ہستی، خود اور غیر کا ڈفرینس جو ہے وہ دونوں کے فرق سے ظاہر ہوتا ہے. تو غالب کا مسئلہ یہ ہے تو کہ خود کی حقیقت جاننے کے لیے غیر کی موجودگی بھی ضروری ہو جاتی ہے. یعنی خود کے وجود میں یقین کے لیے غیر کے وجود میں بھی یقین لانا ضروری ہے. غیر ہے تو میں ہوں،
میں ہوں تو غیر ہے، لیکن میں پیچ و تاب میں اس لیے ہوں، میں بے چین اس لیے ہوں کیونکہ مجھے یہی قبول نہیں ہے کہ میرا وجود غیر کے وجود پر منحصر ہو. واہ. یعنی میرے وجود کی خود کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. آئی ایم ڈیفائنڈ اونلی بائی دا پریزنس آف غیر، ہے نا. تو لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اور غیر دونوں موجود نہیں ہیں، کیونکہ دونوں تخلیقات ہیں، اور موجود صرف وہی ہے جو تخلیق نہیں کیا گیا ہے، خالق ہے، جو خالق ہے، جس کی تخلیق نہیں کی گئی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ غیر کے بنا میرا وجود بھی کچھ نہیں ہے. جب تک میں یہ نہ سمجھ پاؤں تب تک میں اپنی حقیقت سے دور ہی رہوں گا. اچھا، دوسری بات یہ مجھے جو چیز ایک ذہن میں آئی جب آپ ابھی یہ ایکسپلین کر رہے تھے اس کے ساتھ، کہ جو ایک فارسی میں ایک اور شعر ہے اس سلسلے میں کہ خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو با منی اما من از خودم دورم. یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا مجھے شعر نظر آ رہا ہے کہ یعنی جو حقیقت کو اگر ہم جو کہتے ہیں کہ جو انتم ستیہ ہے، یعنی جو خدا کا وجود ہے وہ لے لیں تو میں اس سے دور ہوں، لیکن دوسری طرف اگر میں غیر سے کنیکٹڈ بھی ہو رہا ہوں تو اس سے بھی مجھے بے چینی ہو رہی، یعنی اور وہ کیونکہ وہ غیر نہیں ہے، وہ اپنا ہے، وہ میں ہوں. وہ جو لقاء اللہ کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ میں ہوں، میں وہ ہے، اور اس میں پھر جب اپنی اس یعنی اپنے وجود سے میری دوری ہوتی ہے تو میں پیچ و تاب میں پڑتا ہوں جب مجھے غیر سے پالا پڑتا ہے. وہی بیکاز ایک ریئلائزیشن یہ بھی ہے نا کہ بنا غیر کے میں بھی انکمپلیٹ ہوں. میری کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے بنا غیر کی موجودگی کے، کیونکہ جو ڈفرینسز ہیں وہی میرے ایگزسٹنس کا پروف ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ خواجہ مگو کہ من منم، من نہ منم نہ من منم. واہ 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 واہ. خواجہ مگو کہ من نہ منم نہ من منم، گر تو من منم، من نہ منم نہ من منم. واہ 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 واہ. یا لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. واہ واہ واہ. بھائی جو آپ نے شعر پڑھا ہے ان کا، پلیز اس کا اردو ترجمہ یا تو آپ بتائیں یا فائزہ بتائیں. کہتے ہیں خواجہ ماگو، ماگو کا مطلب ہوتا ہے ناگو، یعنی نہ کہو. خواجہ ناگو من کہ من مانم، رائٹ، کہ میں خواجہ مگو کہ من. ہاں، یہ نہ کہو کہ میں ہوں، بلکہ کیونکہ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں ہوں. اب آپ اس میں یعنی وہ تاکید کے ڈفرنس کیا بات ہے، کیا بات ہے، تاکید کے ڈفرنس ہے وہ اس کا، یعنی آپ اس پہ تفسیر کرتے جائیے، تفسیر نکلتی آئے. اگر تو ہے گر تو ہی، اگر تو ہے گر تو ہی یو من منم، اور میں ہوں من نہ منم، میں نہیں، نہ من منم نہ میں ہوں. کیا بات، واہ واہ.